اب ہم پرابلم نمبر 33 پر ہیں، پرابلم نمبر 33، اور اس میں ہم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اسٹریٹ لائن معلوم کیجئے جو اس والی لائن کے پیرالل ہو، y is equal to -4x plus 2. یہ ہمیں اسٹریٹ لائن دی گئی ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی لائن معلوم کریں جو اس پیرالل ہو. تو یاد رکھیے جو پیرالل لائن ہوتی ہے اس کا سلوپ اس لائن کے برابر یعنی کہ -5/4 ہونا چاہیے، نمبر 1. لیکن اس کا y انٹرسپٹ جو کہ یہاں پر ہمیں +2 نظر آ رہا ہے، اس کا y انٹرسپٹ اس سے الگ ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس جو جواب میں موجود ہے وہ چوائس اے ہے، y is equal to -5/x plus 1. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سلوپ سیم ہے، صرف y انٹرسپٹ الگ الگ ہیں، لہٰذا یہ دونوں کی دونوں لائنز آپس میں پیرالل ہوں گی. سوال نمبر 33 ہم نے حل کر لیا، سی ہے الجبرا 1 کا. اب ہم بڑھتے ہیں سوال نمبر 34 کی طرف، اور میں اس کو کاپی کر رہا ہوں، یہ میں نے کاپی کر کے پیسٹ کیا. اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نیچے دیے ہمارے پاس یہ گرافز دیے گئے ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سا گراف ہے جو سسٹم آف انیکوالٹیز کو بہترین طور پر ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو پہلی انیکوالٹی ہمارے پاس ہے 2x = greater than or equal to y - 1، اور دوسری انیکوالٹی کا بھی ہمیں اس میں 2x - 5y less than or equal to 10 ہے. یہ ہمیں نہیں پتا، یا greater than or equal to ہے ہمیں نہیں پتا، یہ پہ 10 لکھا ہوا ہے. تو پہلی پہ میں پہلے کام کرتا ہوں. تو 2x is greater than y - 1 اور 2x + 1 دونوں سائڈ سے میں 1 ایڈ کروں گا تو یہ 2x + 1 is greater than or equal to y ہو جائے گا. اس کو میں ری ارینج کر کے میں کروں گا y is less than or equal to 2x + 1. یاد رکھیے میں نے سائڈ جب سوئچ کیے ہیں تو انیکوالٹی کا سائن بھی وہ سوئچ کر جائے گا یہاں پر، کیونکہ میں نے سائڈز کو سوئچ کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو لائن ہے، جو سالڈ لائن، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ y انٹرسپٹ اس کا 1 ضرور ہے اور اس کا سلوپ بھی جو 2 ہے باؤنڈری لائن کا، اور یہ ظاہر کر رہی ہے اس کو، تو یہ اس کو ظاہر تو کر رہی ہے، یہ 2 کو اس کا سلوپ جو ہے 2 ہے، لیکن یہ گریٹر دین کو ظاہر کر رہی ہے، یہ لیس دین کے لیے. تو لیس دین والے جو چوائس سی ہے جس کے نیچے سی لکھا ہوا ہے اس والے گراف میں، یہ اس کو سیٹسفائی کر رہا ہے. یہ والی جو یہ گریٹر دین کے لیے، تو یہ تو اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے اس والے کو، کیونکہ اس میں گریٹر دین ویلیوز ہیں. y is greater than ہے، یہاں پر y is less than، ابھی جو ہم نے معلوم کیا y is less than 2x + 1. تو یہ والی جو باؤنڈری لائن ہے یہ اس کو سیٹسفائی کرے، سلوپ 2x سلوپ 2 اور y انٹرسپٹ 1 اور لیس دین اور اکول ٹو کی شرط کے ساتھ. باقی کی جو دو چوائسز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لائنیں بھی اس طرح کی نہیں ہیں، اور ان کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو شیڈڈ ریجنز ہیں یہ بہت نیچے کی طرف دیے گئے ہیں، اور یہ بہت لیس دین کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اس کے ان بٹوین ان لائنوں کے بیچ میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو میں نظر انداز کر دوں، اس والی لائن کو ڈی کو، اگرچہ یہ لگ رہا ہے کہ ہاں ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ابھی ہم اس کو جب تک سالو نہیں کریں گے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو 2x - 5y یہاں نہیں دیا گیا، یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو میں اس کا جواب دیکھ لوں، اگرچہ یہ نقل کے زمرے میں آئے گا لیکن اس وقت میں مجبور ہوں کیونکہ یہاں پر ٹائپوگرافیکل ایرر آ گیا ہے. لیس دین اور ایکول ٹو آئے گا، گریٹر دین اور ایکول ٹو آئے گا، یہ ہمیں نہیں پتا. تو چوائس سی جو ہے وہ ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہے، اور اگر میں چوائس سی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے جواب میں دیکھا تو جواب جو ہے وہ چوائس سی ہی ہے، تو اب جب میں چوائس سی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک سرکل میں نے یہ بنا دیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پر یوں کہیے کہ گریٹر دین اور ایکول ٹو کا سائن بھی ہو سکتا ہے اور لیس دین ایکول ٹو کا سائن بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا یہ کہ انیکوالٹی کیا ہے. تو 2x - y سرکل 10، سرکل کا مطلب یاد رکھیے گا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی ہم لیس دین سے ڈیل کر رہے ہیں یا گریٹر دین سے ڈیل کر رہے ہیں. اب میں دونوں سائڈز پہ جب میں کیا کروں گا، میں کروں گا جناب، میں یہ کروں گا، اس میں میں کچھ ایڈ کرنا ہے. مجھے کیا ایڈ کرنا ہے؟ 2x is greater than or equal to less than or equal to مجھے نہیں پتا. 10 + 5y، میں -5y کو دوسری طرف لے گیا، وہ +5y ہوگا. تو 2x - 10، اب 10 کو میں اس طرف لے آیا، اور یہ مجھے نہیں پتا، یہ سرکل جو ہے یہ صفر نہیں، زیرو نہیں ہے، یہ ایک سرکل ہے جو کہ ان نون کو ظاہر کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا لیس دین یا گریٹر دین ہے یہ کیا ہے. تو اب یہ اس انیکوالٹی کے دونوں طرف کو جو ہے میں 5 سے تقسیم کروں گا، تو یہ 2/5x -
2 इज बड़ा सर्किल सवालिया निशान, और ये हो जाएगा 4, ये y जो है वो रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो कंडीशन मेरे पास बनेगी, और मैं ये क्योंकि जवाब में दिया गया कि चॉइस सी जो है वही सही है, तो फिर उस सूरत में ये वाली लाइन जो है, ये देखें, ये सारा का सारा रीजन जो है ये यहां पर आ जाएगा इन दोनों की दोनों इक्वालिटीज को, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस जगह पर मेरे पास आएगा y इज ग्रेटर देन आना चाहिए, यानी यूं कहे कि ये आएगा क्या, ये सॉरी ये पूरी की पूरी ये ग्रेटर देन नहीं आएगा, बल्कि ये पूरा का पूरा ये आएगा, क्योंकि y इस तरफ है, तो y इज ग्रेटर देन 2/x माइनस 2। तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी आएगी ये लेस देन की आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने सारे के सारे मैनिपुलेशन के बाद लिखा है। तो ऐसी सूरत में जवाब सी जो है वो हमारा सही होगा। बाहर एक टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से हमारी अच्छी खासी दिमागी मुशक्कत हो गई, और ये वाला जो रीजन है ये इससे आउट होगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ये पूरे का पूरा रीजन, सिर्फ ये जो रीजन है जो बीच में शेडेड है सुरमई रंग में, सिर्फ यही इन दोनों की दोनों इनइक्वालिटीज को उस सूरत में सेटिस्फाई करेगा जैसा कि हमें जवाब में बताया गया है। अब ये हल करने के बाद मैं चलता हूं अगले सवाल की तरफ। इसे भी मैं कॉपी और पेस्ट कर लूं। पिछले सवाल ने खासा दिमाग सुझा दिया था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एरर की वजह से हमें खासी दुश्वारी हो गई थी। अब कहा जा रहा है कि नीचे हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है और इसका हमें सोल्यूशन मालूम करना है। तो पहली इक्वेशन है y इक्वल टू -3x माइनस 2, ये पहली वाली इक्वेशन है। इसको मैं लिख के रीअरेंज करूंगा, तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, इसको मैं लिख सकता हूं 3x प्लस y इज इक्वल टू -2। मैंने सिर्फ रीअरेंज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मैंने 3x को ऐड कर लिया है पहली वाली में। तो और रीअरेंज करने के बाद ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास 3x प्लस y और राइट हैंड साइड पे -2 रह जाएगा। अब जब मैं देख रहा हूं, बहुत वाज़ेह तौर पर एक चीज मुझे नजर आ रही है कि अगर मैं इस पहली इक्वेशन को जो मैंने इस हालत में लिखी है, अगर मैं इसको 2 से ज़रब दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x को जब मैं 2 से ज़रब दूंगा तो ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस y को 2 से ज़रब दूंगा 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू -2 को जब मैं 2 से ज़रब दूंगा -4 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये वही इक्वेशन बन गई जो मुझे दूसरी दी गई थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। यानी ये दोनों की दोनों इक्वेशन दरअसल एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जब दो इक्वेशंस एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं तो उनमें हर पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, और हम कहते हैं कि उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो चॉइस डी हमारा जवाब होगी। ये सवाल भी हल हो गया। अब सवाल नंबर 36 पे चलते हैं और ये देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। मैं इसका सिर्फ वही हिस्सा कॉपी करूंगा जो मुझे चाहिए होगा। ये आ गई, ये जनाब, ये हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमें इनको सॉल्व करना है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, मैं अगर दूसरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या यूं कहें कि पहली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूं, बात एक ही होगी। तो ये होगा -x माइनस -2y इज इक्वल टू -10। अब पहली में से दूसरी इक्वेशन को जब मैं माइनस करूंगा तो x माइनस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और असल मकसद सारे का सारा यही था कि मैं x से छुटकारा पाऊं, मुझे सारी की सारी कीमतें जो इन टर्म्स ऑफ y मालूम हो जाएं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, खत्म हो जाएगी x टर्म, और 3y में से 2y जाएगा तो मेरे पास सिर्फ y बचेगा। 7 में से 10 जाएगा, यानी कि 7 माइनस 10 होगा, तो जवाब मेरे पास आएगा -3। मैं इसको लिख भी देता हूं, -3 लिखना बहरहाल जरूरी था। आप तो अब ये जो है मेरे पास y इज इक्वल टू -3 आ गया। मैं पहली इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 में रखूंगा इस वैल्यू को, तो x प्लस 3 टाइम्स -3 इज इक्वल टू 7, x माइनस 9, ये 3 टाइम्स 3 -9 क्योंकि नेगेटिव साइन है अंदर वाले के साथ, तो x इज इक्वल टू 9 उधर जाके जमा हो जाएगा, तो 9 7 16, x इज इक्वल टू 16। तो 16, -3 वो ऑर्डर्ड पेयर है जो इन दोनों की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगला सवाल
اگلا سوال یہ کچھ دلچسپ لگ رہا ہے، اس پہ آتے ہیں. یہ میں نے کاپی کیا اور یہ آ گیا، یہ میں نے پیسٹ کر دیا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مری کے پاس ٹوٹل 100 ڈائمز اور کوارٹرز، یعنی کہ ٹوٹل سکے اس کے پاس 100 ڈائمز کے، جو ٹوٹل سکے ڈائمز اور کوارٹر کے ملا کے ان کی تعداد 100 ہے، اور ان کی جو ٹوٹل ویلیو ہے وہ 14.05 ڈالرز ہے. تو ڈی پلس کیو میں کہوں گا 100 ٹوٹل نمبر آف کوائنز جو ہیں یعنی کہ ڈائمز اور کوارٹرز کے، ان کی تعداد 100 ہے. اب یاد رکھیے کہ ایک ڈائم جو ہوتا ہے 10 سینٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ 0.1 ڈالرز کے برابر ہوتا ہے. تو 0.1 ٹائمز ڈی جو ہے وہ ڈائمز کی ویلیو ہوگی. 0.25 کیو کوارٹر میں جو ہے 25 سینٹ ہوتے ہیں، تو 0.25 کیو جو ہے وہ سینٹس کی ویلیو ہو جائے گی. اور ٹوٹل ویلیو جو ہے، ٹوٹل ویلیو ہے اس کی 14.05. اب میرے پاس یہ دو ایکویشنز بن گئے، ایک سسٹم آف ایکویشن آ گیا دو ان نونز والا. تو جب میں پہلی ایکویشن کو، اس پہلی ایکویشن یا پہلی کانسٹرینٹ کو میں ملٹیپلائی کروں گا -0.1 سے، کیونکہ مجھ سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کتنے ڈائمز ہیں، مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کتنے کوارٹرز ہیں، کتنے کوارٹرز مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. تو میں ڈائمز کو کینسل کر دوں گا تو مجھے کوارٹرز معلوم ہو جائیں گے. تو یہ -0.1 سے جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو یہ جگہ -0.1 ڈی پہلی والی ایکویشن مائنس 0.1 کیو از اکول ٹو، جب 10 کو میں -0.1 سے ملٹیپلائی کروں تو یہ ہو جائے گا -10. -10 ہو گیا. کہ 10 کو جب آپ 10واں حصہ کریں گے 10 ہوگا، اور نیگیٹو کا مطلب ہے اس میں نیگیٹو کا سائن بھی ایڈ ہوگا. اس صورت میں کیا ہوا، 0.10 ڈی اور -0.10 ڈی آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. 0.25 کیو مائنس 0.1 کیو جب ہوگا تو اس کا جواب ہوگا 0.15 جی از اکول ٹو 14.05 میں سے جب 10 نکالوں گا تو یہ بچے گا میرے پاس 4.05. 0.15 میرے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. اب میں دونوں سائڈ کو، کیونکہ مجھے اشاریہ جو ہے وہ ختم کرنے ہیں، ڈیسیمل پوائنٹس ختم کرنے، تو میں 100 سے ضرب دوں گا تو یہ ہو جائے گا 15Q از اکول ٹو 405. اور جب میں 405 کو تقسیم کروں گا 15 پہ، جب میں 405 کو تقسیم کروں گا 15 پہ تو یہ کیا ہو جائے گا، 15 دنی 30، یہ 30 یہاں آ گیا. 40 میں سے 30 جائے گا، 40 میں سے 30 جائے گا تو 10 بچے گا. 105، 15 6 90 اور 15 7 105، 7 آ جائے گا یہاں پہ، 5 یہاں اور یہ 15 45 10 یہ ہو گیا. اور یہ ہو جائے گا 105. یعنی کہ میرے پاس ٹوٹل 27 کوارٹرز ہیں، اس کے مری کے پاس ٹوٹل 27 کوارٹرز ہیں.